فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم يا رحيم كل صريخ ومكروب وغياسه ومعاذه يا رحيم. میرے بزرگوں، دوستو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان والا بنایا ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا. یعنی وہ صحابہ کرام جن کے حال احوال آدمی جب سوچتا ہے تو ڈر جاتا ہے، لیکن جب ایمان لے آئے اور اللہ کو ماننے والے بن گئے اور اللہ کی ماننے والے بن گئے، اللہ کو ایسا مانا کہ اللہ کی 100% ماننے والے بن گئے. اور پھر اتنے گویا کہ ترقی کی اتنی کی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بن گئے، کہ اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرما دیا کہ ہم تمہارے سے راضی، تم ہمارے سے راضی. یعنی اتنا اللہ پاک نے ان کو درجہ عطا فرمایا. جیسے قرآن پاک میں ہے نا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سابقون الاولون، ان میں سے مہاجرین بھی ہیں ہجرت کرنے والے اور انصار بھی ہیں، اور پھر دونوں مل گئے دعوت کے عنوان پہ. ایک تو وہ ہیں جنہوں نے مکہ چھوڑا اور ہجرت کی، اور ایک وہ ہیں جو مدینہ پاک کے رہنے والے تھے وہیں، انہوں نے نصرت کی. نصرت کرنے والوں نے بھی ایسی نصرت کی کہ مکے والوں کو جب وہ آ گئے مدینے میں تو ان سے کہہ دیا کہ بھائی یہ میرا باغ ہے، کیونکہ وہ تو اپنا سب کچھ مکے چھوڑ کے آ گئے تھے، کہ یہ میرا باغ ہے، یہ میرا کھیت ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری بیوی ہیں، ہر چیز کو جس طرح تم چاہو اس طرح تقسیم کر دیں. جس کو گھر والی میں سے بھی جس کو تم وہ کر لو گے اس کو ہم چھوڑ دیں گے، اس سے تم نکاح کر لینا. یعنی نصرت کرنے والوں نے ایسی نصرت کی، ہجرت کرنے والوں نے ایسی ہجرت کی کہ جب مکہ چھوڑ کر آئے اور اس کے بعد کبھی عمرے وغیرہ میں گئے اور اپنے گھر کے پاس سے گزرے تو پھر اپنے یوں ہاتھ رکھ لیا کہ بھائی اب اس گھر کو نہیں دیکھنا، اس کو اللہ کی نسبت پہ چھوڑا ہے، اس کو دین کی نسبت پہ چھوڑا ہے. ادھر سے گزرتے ہوئے ادھر کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. یہ نہیں کہ بھائی وہاں سے گزر رہے تو اس پہ ایک وہ کر رہے کہ بھائی افسوس کر رہے کہ بھائی یہ ہم نے چھوڑ دیا تھا، یہ ہمارا ہوتا، یوں ہوتا، نہیں، بلکہ ادھر کنکھیوں سے بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا، کیونکہ اس گھر کو ہم نے دین کی نسبت پہ چھوڑا ہے. اسی کو صحابہ کرام فرماتے ہیں نا کہ بھائی ان کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہہ دیا کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یعنی اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا. اور انہوں نے اب جب مدینہ پہنچ گئے
تو اب مدینے والوں نے ان کا ایسا استقبال کیا اور پھر پوری دنیا میں پوری دنیا کے لیے وہاں سے جماعتیں بنی. جو کہتے ہیں ایک مرتبہ جب یہ مکے والے مدینے آئے اور ہجرت کی تو سب لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی یہ میرا باغ ہے, یہ میرے گھر ہے, یہ میری دکان ہے, یہ میرا مال ہے, یہ میرے سب کچھ جائیداد ہے, اے اللہ کے نبی جس طرح چاہے آپ اس طرح خرچ کریں, اب یہ میرا کچھ نہیں ہے, اب یہ سب کچھ آپ کا, اب اس میں میرا کچھ نہیں ہے, جیسے آپ چاہیں اس طرح کریں. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ حضرت انس کو لے کر آئی. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں ان کی والدہ لے کے آئی ان کو, اور یہ کہا کہ میرے پاس تو کچھ اور ہے نہیں, میرے پاس تو یہ 2 یتیم بچے ہیں اور یہ آپ کی خدمت کے لیے. دیکھ لو, انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی جب میرے پاس یہی بچے ہیں اور ان کے باپ گزر چکے ہیں اور پھر یہ ان دین کی خدمت میں لگ جائیں گے تو پھر آگے کیسے مسئلہ وہ ہوگا. لیکن اللہ پاک نے پھر کیسا نوازا, کیسی برکت دی ان کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر مبارک پر ہاتھ رکھا اور ان کو دعائیں دی. کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دی. ایک تو اور ان کی والدہ بھی وہاں موجود ہیں, تو کیا دعا دی, ان کو مغفرت کی دعا دی. اے اللہ ان کی مغفرت فرما, اے اللہ کیا فرما ان کی, اور یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعائیں دی اور دعا دیتے چلے گئے, اور ان کی والدہ اللہ کے نبی کے حوالے کر کے چلی گئیں, اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وہ ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 برس خدمت میں رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتنا علم حاصل ہوا وہاں, اور وہ بتاتے ہیں کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے کسی کام بھیجتے تھے میں جایا کرتا تھا اور میں وہاں جا کے کھیل میں لگ جاتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرا انتظار کرتے تھے اور بعد میں جب مجھے دیکھنے کے لیے خود تشریف لایا کرتے تھے اور پھر آ کے دیکھتے تھے کہ میں کھیل میں لگ رہا تو کبھی کچھ نہیں فرمایا, بلکہ آ کے اللہ کے نبی بھی میرے ساتھ کھیل میں لگ جاتے تھے. اللہ کے نبی میرے ساتھ اس طرح پیش آتے تھے. تو اس لیے دوستو بزرگوں, یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق سکھائے امت کو جہاں دوستو بزرگوں اور چیزیں سکھائیں, وہاں اخلاق بھی ایسے سکھائے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں تشریف لے جاتے تھے اور حضرت انس کو دیکھتے تھے کہ وہ کھیل میں لگ رہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کچھ ڈانٹتے ڈپٹتے نہیں تھے, بلکہ آپ بھی جا کے ان کے ساتھ ایسے ہو جاتے تھے جیسے آپ بھی کھیل میں لگ گئے. تو اس لیے دوستو بزرگوں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے اخلاق سے اس کو آگے پہنچایا ہے اور اس طرح دین کا کام کیا ہے, اور اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوستو بزرگوں مدینہ پاک کے اندر ایک گھر کے اندر اس طرح دعوت کی مبارک محنت کو پہنچایا ہے. صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن, ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے, یعنی کہ حضرت عمر جا رہے ہیں اور ایک بڑھیا کھڑی دروازے میں راستے میں. حضرت عمر اس وقت 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمران تھے, 22 لاکھ مربع میل کے اوپر ان کی اس وقت حکومت تھی حضرت عمر کی. اور دیکھو کیسی عاجزی, کیسی انکساری, کیسی تواضع کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں جا رہے ہیں اور پورا لشکر جا رہا ہے اور بڑی شان شوکت سے جا رہے ہیں, ایک بڑھیا راستے میں کھڑی ہوئی ہے اور حضرت عمر سے کہہ رہی کہ رک جا, کہاں بھاگا جا رہا, مجھے تجھے کچھ سمجھانا ہے. حضرت عمر سے کہا کہ رک جا, کہاں بھاگا جا رہا, مجھے کچھ تجھے نصیحت کرنی ہے. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ چلو بعد میں دیکھیں گے, نہیں, بلکہ فوراً آئے,
نصیحت کی بات، خیر کی بات، بھلائی کی بات، اور ایک بڑی مائی بلا رہی، فوراً امیر المومنین خلیفۃ المسلمین فوراً تشریف لے آئے اور آ کے ان کے پاس حاضر ہو گئے. تو انہوں نے پھر حضرت، ان کا نام ہے خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے تیرے 3 دور دیکھے ہیں. ایک دور تیرا وہ تھا کہ جب تیرا باپ جو ہے خطاب تجھے اس لیے مارتا تھا کہ تجھے اونٹ چرانے بھی نہیں آتے، اور دوسرا دور تیرا وہ ہوا کہ تیرا نام عمر سے عمیر ہو گیا، کیونکہ عمر جو ہے ابو جہل کا بھی نام تھا. عمر جو ہے ابو جہل کا بھی نام تھا. ابو جہل نے کہا کہ میرے نام پر کسی کا نام نہ ہو، تو اس لیے حضرت عمر کا نام عمیر کر دیا. تیسرا دور تیرا وہ ہے، آج تو امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اور ساری اس کا تو رعایا، سب یہ تیری رعایا ہے اور تو سب کا بادشاہ ہے. میں تجھے نصیحت کرتی ہوں، اللہ سے ڈرتا رہیے، اللہ سے ڈرتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اور ٹپ ٹپ آپ کی آنسوں میں پانی گر رہا تھا. تو جب بہت دیر ہو گئی تو حضرت کے جو خادم تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے کہا کہ پھر وہ خولہ بنت ثعلبہ اپنی بات کو پورا کر کے جب جانے لگی، ان حضرت عمر کے خادم کہنے لگے کہ انہوں نے تو بہت رلا دیا آپ کو، انہوں نے تو بہت برا حال کر دیا آپ کا، آپ کو تو ہچکیاں لگ گئیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہ ساری رات کھڑی ہوئی نصیحت کرتی تھی، خطاب کے بیٹے کی ہمت نہیں تھی کہ یہاں سے ہل جاتا، میں نہیں ہل سکتا تھا یہاں سے. حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما، قرآن میں ذکر ہے. تو اس لیے دوستو بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے چلتے چلتے ایسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھا، جا رہے ہیں تو ایک دم عجیب سی لوگوں کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی، اور وہ اتنا ڈر رہے اللہ سے، اور وہ اتنا اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے، اور وہ اتنا اپنے آپ کو، یعنی ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ یعنی ایک گھروں میں جا رہے، اور جا کے ایک بیوہ ہے اور ایک بوڑھی ہے، اور اس کا جو ہے کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے اور جا کے دیکھا کہ بھائی اس کے گھر کے اندر انشاءاللہ آ کے کل سے کچھ نظام، کچھ صفائی، اور بیچاری بڑھیا ہے، اس کے اندر اٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہے. تو حضرت عمر جب گئے تو جا کے پتہ چلا کہ بھائی کوئی یہاں سے کر کے چلا گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دوسرے دن ذرا اور پہلے گئے، تو جب پتہ چلا کہ بھائی ایسا لگے کہ ابھی کر کے گیا کوئی. تیسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پہلے گئے، تو جا کے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر میں جھاڑو جھٹکا اور اس کے کپڑے دھو کے، اس کی گندگی سب وغیرہ سب صاف کر کے، اور گھر کو بالکل چمکا کے صاف ستھرا کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکل گئے. اسی کو جو ہے دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صفات پیدا کی تھی صحابہ کے اندر، عاجزی تھی، انکساری تھی، تواضع تھی، دوسروں کو کام آنا تھا، اور دوستو بزرگوں راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگنا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت وہ ہے کہ بھائی ان کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں بار بار جا رہے ہیں اور دیکھ رہے، بس تیسرے دن ایسا لگا کہ بالکل ابھی کوئی صفائی ستھرائی کر کے گیا ہے. تو یہ حضرات صحابہ کرام کی صفات،
والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صحابہ کرام کی یہ صفات جو ہے دعوت والی اس مبارک محنت کی برکت سے وہ صفات پیدا ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان کے بارے میں کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم صحابہ سے راضی ہیں اور صحابہ ہمارے سے راضی ہیں. الحمدللہ ہمارے بزرگوں کو اگر دیکھا جائے، ایک مرتبہ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ مرکز میں چکر لگا رہے تو کوئی بڑے میاں وہ ان کو حاجت ہو رہی ہوقے وغیرہ کی، ان کو عادت ہے ہوقہ پینے کی. اب حضرت مولانا الیاس صاحب کوئی ایسا تو زمانہ تھا نہیں کہ بھائی لائٹیں بھی ہیں، پنکھے بھی ہیں، روشنی بھی ہیں، آگ بھی ہے، پانی گرم بھی ہے، ٹھنڈا بھی ہے، نہیں وہ تو نہیں، بڑے مجاہدوں کا دور تھا. چنانچہ حضرت مولانا الیاس صاحب کہتے ہیں کہ جب وہاں آئے اور آ کے دیکھا کہ ایک بڑے میاں میوات کے، تو انہوں نے کہا ہم میں ہاں جی کیا بات کہ نہیں یہ ذرا چلم بھر کے لا. تو حضرت نے ان سے وہ چلم لی اور چلم لے کے جا کے پوری زور لگایا، پوری محنت کی اور پوری کوشش کی اور بہت دیر تک اس کو پھونکے مارتے رہے. اور چونکہ یہ تو تھا نہیں کہ بھائی یہاں بھی لائٹ ہے وہاں بھی لائٹ ہے، آگ بھی ہے، لیٹر بھی ہے، روشنی بھی ہے اور آگ ساری چیزیں ہیں، نہیں وہ تو ایک ایک چیز کو جمع کرنا تھا. اور حضرت نے کسی کو اٹھایا بھی نہیں. اور جب وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد حضرت اس کو تیار کر کے اور اس کو چلم کو بھر کے اس کے پاس لے کر آئے تو اس نے بھی کیا انعام دیا، کہنے لگا کہ اتنی دیر میں لے کے آیا، جہنم سے بھر کے لایا ہے. حضرت سے کہنے لگا کہ تم تو بہت دیر میں لے کے آئے. حضرت بڑی اس سے معذرت کرنے لگے کہ بھائی یہ ایسا ہوا کہ بس دیر لگ گئی اور کوشش تو بہت ہے. تو اس لیے دوستو بزرگوں، حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا ہے پھر ہم نے قرآن سیکھا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 برس تک جو ہے سورہ بقرہ جو سیکھی ہے 7 برس کے اندر سیکھی. چونکہ وہ سیکھ بھی رہے تھے، عمل بھی کر رہے تھے، اس کے اوپر جو ہے ایک ایک چیز اپنے اندر لا رہے تھے. اللہ پاک نے یہ صفات عطا فرمائی، یہاں تک کہ قرآن نے اعلان کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم صحابہ سے راضی ہیں، صحابہ ہمارے سے راضی ہیں. تو اس لیے دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے وہ کام عطا فرمایا ہے، اللہ پاک ہمیں اس کی بھرپور قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمایا. حضرت مولانا الیاس صاحب تو یہاں مدرسے میں پڑھا رہے تھے مظاہر العلوم میں، اور پھر ان کے جو والد تھے حضرت مولانا اسماعیل صاحب اور بڑے بھائی مولانا محمد صاحب، وہ لوگ وہاں مرکز میں تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا مولانا اسماعیل صاحب کا، تو ان کے بھائی مولانا محمد صاحب کام میں لگے ہوئے تھے، اور پھر جب ان کا بھی انتقال ہو گیا وہ جگہ خالی ہو گئی. تو وہ لوگ پھر یہاں آئے اور آنے کے بعد مولانا الیاس صاحب سے ملے. مولانا الیاس صاحب جب اس کے لیے تیار نہیں ہوئے تو ان کے شیخ کے پاس گئے. کن کے پاس؟ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کے پاس. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری، ان کی خدمت میں گئے اور وہاں جا کے ان سے درخواست کی اور ساری بات بتائی. تو انہوں نے حضرت مولانا الیاس صاحب سے کہا کہ جاؤ، مولانا الیاس صاحب سے کہ تم وہاں جاؤ. تو حضرت مولانا الیاس صاحب نے عرض کیا کہ جی پتہ نہیں وہاں قابو میں آوے کام نہ آوے، جی لگے نہ لگے، کیسا ہو ہے. تو مولانا خلیل احمد صاحب نے کہا نہیں، تم 1 سال کی چھٹی لے کے جاؤ اور ہم یہاں سے دعا کریں. چنانچہ مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ 1 سال کی چھٹی لے کر حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری کے مشورے سے وہاں گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کام کے اندر شکلیں پیدا فرمائی اور ایسی بڑوں کی توجہ کو انہوں نے لیا. ادھر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب پوری توجہ فرما رہے تھے اور ادھر دعاؤں کا اہتمام ہو رہا تھا.
تینوں کام جڑ کر چل رہے تھے. ادھر خانقاہی نظام بھی تھا, ادھر ماشاءاللہ دعوت والی محنت بھی تھی, ادھر جو ہے دوستو بزرگوں سیکھنا سکھانا بھی تھا, مدارس بھی تھے. ایسی ماشاءاللہ توجہ پڑی کہ اللہ نے پورے عالم کے اعتبار سے کام لیا. حضرت مولانا الیاس صاحب تو جب وہاں یعنی یہ ہوا کہ اپنے شیخ کے ساتھ وہاں گئے ہوئے تھے, مولانا خلیل احمد صاحب کے ساتھ. یعنی یہاں تو ہو گیا بھائی, اس سے پہلے کیا مدینے گئے ہوئے تھے اور ان سے کہا گیا کہ تم وہاں جاؤ, تمہارے سے کام لیا جائے گا, تم ہندوستان چلے جاؤ, تمہارے سے کام لیا جائے گا. تو ان کے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب وہ بھی وہیں تھے. تو انہوں نے سوچا کہ بھائی میں کیا کام کروں گا, ویسے ہی کمزور نحیف ضعیف, میں کیا کام کر سکتا ہوں. لیکن ان کو بہت سارے بزرگوں سے ملے. وہاں ایک بہت بڑے بزرگ تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی جب یہ کہا جا رہا ہے کہ تم وہاں جاؤ تمہارے سے کام لیا جائے گا, تو کام لینے والے اپنے آپ کام لے لیں گے, تم چلے جاؤ. کام لینے والے اللہ ہیں, اللہ اپنے آپ کام لے لیں گے, تم تو وہاں پہنچ جاؤ. چنانچہ حضرت مولانا الیاس صاحب وہاں پہنچ گئے, اور کیسے کیسے وقت آئے, اور کیسی کیسی سختی آئی, اور کیسے کیسے مجاہدے آئے. ہمارے تایا جان حضرت مولانا مفتی محمد یحییٰ صاحب وہ بھی حضرت کے خدام میں رہے, اور ایک مولانا امداد اللہ صاحب ان کی کتابوں کی دکان تھی, وہ بھی مولانا الیاس صاحب کی خدمت میں رہے. تو وہ جو کہتے ہیں کہ حضرت خلوت کے لیے جایا کرتے تھے. کہاں؟ ہمایوں کے مقبرے. ایک لوٹا ساتھ ہوتا تھا, اس میں گلر ہوتے تھے, اور حضرت صبح سے شام تک وہاں عبادت میں, ریاضت میں, اللہ کو منانے میں, اور گریہ وزاری میں, اور نمازوں میں, تسبیح میں, تلاوت میں, اس میں رہتے تھے, اور خلوت نشینی اختیار کر رکھی تھی. اللہ کو مناتے تھے, اے اللہ جو میرے سے ہو سکتا تھا وہ ہو گیا, اور میں آ گیا, اے اللہ اب تو کام کے راستے کھول دے, اب تو مجھے قبول فرما لے. ایسے ہی حضرت جو ہیں پہلے کہاں رہے, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی خدمت میں 10 سال. ان کے بڑے بھائی تھے مولانا یحییٰ صاحب. مولانا یحییٰ صاحب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی خدمت میں تھے, وہاں سے دورہ پڑھنے گئے تھے, حدیث پڑھ رہے تھے. تو ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ بھائی یہاں تو مایا لٹ رہی ہے, یہاں تو دولت لٹ رہی ہے, یہاں تو جو ہے اس وقت علم بھی ہے, عمل بھی ہے, اور بہت کچھ ہے یہاں. انہوں نے اپنے بھائی کو بھی بلا لیا, حضرت مولانا الیاس صاحب کو, اور پھر اپنے بیٹے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کو بھی بلایا. یہ تینوں چیزیں ایک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستو بزرگوں یہ دعوت والا کام, اور یہ پڑھنا پڑھانا, اور یہ ہے دوستو بزرگوں یہ خانقاہی نظام, یہ سب اللہ نے جو ہے ان بزرگوں سے ہمارے کام لیا. چنانچہ اب یہ حضرات وہاں پہنچ گئے. ایک مرتبہ حضرت مولانا الیاس صاحب نے ان سے کہا, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے, کہ حضرت میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی کتاب جو دیکھتا ہوں آپ کے کمرے میں بیٹھ کے دیکھ لیا کروں. یعنی ان سے کہا اپنے بڑے بھائی سے مولانا یحییٰ صاحب سے کہ بھائی میں اپنی کتاب حضرت کے کمرے میں کونے میں کو بیٹھ کے دیکھ لیا کروں. تو بھائی نے کہا نہیں بھائی, وہ تو حضرت کا خلوت خانہ ہے, وہاں بڑے بڑے علماء بھی جاتے ہوئے ڈرتے ہیں, تم وہیں کتاب دیکھو گے, وہیں رہو گے کمرے میں. تو ایک مرتبہ انہوں نے اس بات کو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے کہہ دیا. تو حضرت نے فرمایا کہ الیاس کے کمرے میں آنے سے خلوت میں کوئی فرق نہیں آیا. حضرت مولانا الیاس صاحب کو اللہ اندر آنے کی اجازت مل گئی. تو اس لیے دوستو بزرگوں اللہ پاک نے پھر ایسا کام لیا, جو کہتے ہیں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب اور پھر ان کے بیٹے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کام کی شکلیں کھولی. جو کہتے ہیں کہ بھائی حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ جب وہاں سے آئے اور یہاں آ کے کام شروع کیا, اور کس طریقے سے گولروں سے کام ہوتا تھا. بھائی گولر چل رہے, اور لوٹے کے اندر گولر لیے اور خلوت میں چلے گئے. چونکہ یہ کیا تھا کہ بھائی اصل تو اللہ کو منانا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں گے, اور اللہ کو منظور ہو جائے گا جب ہی کام کی شکلیں چلیں گی. یہ نہیں تھا کہ بھائی ماشاءاللہ ہر طرح کے مزے نہیں,
بلکہ بڑی تنگی ترشی کا نظام تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابھی سامنے آیا نا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی اور پھر ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان سے ایسے زبردست کام لیا. اسی طریقے سے 10 سال جس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے, اسی طریقے سے آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ 10 سال حضرت مولانا الیاس صاحب مولانا رشید احمد گنگوئی کی خدمت میں رہے. اللہ نے اس طرح کام لیا. اسی کو فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صحابہ کی 2 جماعتیں, ایک ہجرت والی ایک نصرت والی. اب ہجرت کر لی اور اب جو ہے جب مدینہ پاک آ گئے تو مدینہ پاک میں انہوں نے کہا, انصار نے ان سے کہ بھائی دیکھو یہ میرا باغ ہے, یہ میرا کھیت ہے, یہ میری جو ہے بیویاں ہیں, جس کو تم پسند کرو میں اسے چھوڑ دوں گا, اس سے تم نکاح کر لینا. اور یہ میرا باغ ہے جو اچھا لگے وہ آدھا حصہ تم لے لو, باقی آدھا میں لے لوں گا. اور یہ میرا جو ہے جیسا بھی ہو. انہوں نے کہا نہیں, ہمیں تو تم بازار کا راستہ بتاؤ, ہم خود محنت کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے اور دین کا کام کریں گے اور ہمیں تمہارے سے کچھ نہیں چاہیے. تو اس لیے دوستو بزرگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے, اس موقع کو غنیمت سمجھنا ہے, کیونکہ انسان کی زندگی آہستہ آہستہ کھل رہی ہے. فرمایا ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. خاموشی کے ساتھ عمر گزر رہی ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے, مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے, زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اور کیا فرمایا, اس حرص و ہوس کو چھوڑ میاں, کیوں دیس بدیس پھرے مارا, قذاب اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھیسا بیل شتر, کیا گونی پلہ سر بھارا, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجارا. اسی لیے دوستو بزرگوں فرمایا کہ آدمی اپنی اوقات کی قدر کرے, اپنے ایک ایک منٹ کی قدر کرے. اسی لیے فرمایا جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے, حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. اللہ پاک نے ایسا کام عطا فرمایا ہے کہ جس سے اپنی بھی آخرت بنے, گھر والوں کی بھی آخرت بنے, اور جو ہے ایک ایک ایمان والے کے پاس دعوت لے کے جانے کا موقع ملے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل حل کر دے. تو اس لیے دوستو بزرگوں اللہ کا بڑا کرم ہے, اس کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس مبارک کام سے جوڑا ہے. اس مبارک کام کو اللہ کے لیے جب آدمی کرتا ہے تو کچھ حالات بھی آتے ہیں, آدمی صبر سے شکر سے لگا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں, خیر و برکتیں ہو جاتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے. تو اس لیے دوستو بزرگوں ہمیں بس اللہ سے مانگنا ہے اور دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے, اپنے معمولات کو پورا کرنا ہے, اور دعوت والی مبارک محنت کو دوستو بزرگوں اپنا کام سمجھ کے کرنا ہے. کیونکہ یہ دوستو بزرگوں یہ کام جو ہے الحمدللہ امت کو جو ہے ہدایت ملنے والا کام ہے, خود اپنے معمولات صحیح ہونے والا کام ہے, اپنی زندگی میں ایمان مضبوط ہونے والا کام ہے. اس کے برکت سے دوستو بزرگوں انشاءاللہ جب یہ چیزیں ہمیں ملیں گی تو انشاءاللہ ہمارے معمولات کے اندر بھی جان آئے گی, اور پتہ نہیں ہماری برکت سے کتنے لوگ جنت میں جانے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. چونکہ ایک تو یہ ہے کہ بھائی کیا یعنی نماز جیسی عبادت
نماز جس کے بارے میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور پھر ایمان والوں کو دیکھا جائے کہ بھائی اس کے اندر کتنی غفلت اور کتنی کاہلی اور کتنی سستی، اور یہ تو اس مبارک کام کے برکت سے دوستو بزرگوں نہ صرف یہ کہ نمازوں کا اہتمام ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی تہجد کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اور گلیوں کے اندر ولیوں کی زیارت ہوتی ہے، اللہ پاک ولی پیدا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں انشاءاللہ یہاں جڑنا اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، اور جو ماشاءاللہ اتنا بڑا اجتماع ہوا، جوڑ ہوا، اور اس کے اندر ساتھیوں نے قربانیاں دی، لیکن بہت سے ساتھی کچھ اپنے تقاضوں کی اس وقت اس کی وجہ سے نہیں نکل سکے، لیکن عزائم ہیں، ارادے ہیں، نیتیں ہیں، انشاءاللہ اس کو باقی رکھیں گے اللہ، اور اس کے اعتبار سے اپنی جماعتیں بنائیں گے اور کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا چلتا رہے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے دوستوں بزرگوں کو بتائیں کہ اپنی یہاں سے کون کب جماعت بنائے، فرمائیں بھائی۔ اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقاما محمودا يقبض به الأولون والآخرون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، اور اعمال حسنہ کا شوق نصیب فرما، اور اعمال سیئہ سے پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ موت اور ما بعد الموت میں برکت مقدر فرما، یا اللہ تمام امور میں ہمارے انجام کو خیر فرما، یا اللہ تمام احوال کو درست فرما، یا اللہ یسر کا، سہولت کا، اور یا اللہ رحم کا، کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ ستاری کا اور غفاری کا معاملہ فرما، یا اللہ استحقاق پر معاملہ نہ فرما بلکہ شان کریمی کا معاملہ فرما، اے اللہ ہر شش جہت سے حفاظت فرما، یا اللہ ایک ایمان والے کی ہر شش جہت سے حفاظت فرما، ایک ایک کام کرنے والے کی یا اللہ ہر طرح کے شرور اور فتن سے، اور یا اللہ ہر طرح کی یا اللہ کرنے کرانے اور ہر طرح کی برائیوں سے پوری پوری حفاظت فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، خیر نصیب فرما، یا اللہ خیر اور برکتیں عطا فرما، یا اللہ آگے بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پیچھے ہٹ جانے سے، قدموں کے ڈگمگا جانے سے اور قدموں کے بچھل جانے سے، اور یا اللہ کام سے بیٹھ جانے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما اور ضرورتوں کو پورا فرما اور پریشانیوں کو دور فرما، خیر اور برکت والی روزی سب کو عطا فرما، اے اللہ دیر کے لیے اور دور کے لیے نکلنا آسان فرما، اے اللہ دیر اور دور کے لیے نکلنا آسان فرما، اے اللہ چھوٹی ضرورتوں کو بھی پورا فرما، بڑی ضرورتوں کو بھی پورا فرما، جو بیمار ہیں صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ بے نکاحوں کو بہترین رشتے عطا فرما، اے اللہ بہترین جوڑ مرحمت فرما، اے اللہ ہر طرح کی عافیت اور خیر نصیب فرما، اے اللہ حاضرین مجلس کی جس کی جو کچھ جائز حاجت ہو اپنے فضل و کرم سے پوری فرما، اے اللہ ہر ایک کی جائز حاجت کو اپنے فضل و کرم سے پوری فرما، اے اللہ ہماری سب سے بڑی حاجت اور ضرورت کہ آپ ہمارے سے راضی ہو جائے، اے اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے، اپنی رضا عطا فرما دے، اپنے محبوب کی اتباع نصیب فرما دے، اس مبارک کام کو اپنا کام کرنے والا اپنا کام بنانے کی توفیق عطا فرما دے، ہر طرح کی الجھنوں سے امت کی حفاظت فرما لے، ہر طرح کی پریشانیوں سے حفاظت فرما لے، خیر اور برکت والی روزی ہر ایمان والے کو نصیب فرما دے، اور گندی اور ناپاک روزی سے حفاظت فرما لے،
ہمارے بزرگان دین جو جا چکے سب کی مغفرت فرما، اور جن کی مغفرت ہو گئی ان کے درجوں کو بلند فرما، اور جو بزرگان دین موجود ہیں اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے سائے کو ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما، اور جس بھائی کی جو کچھ حاجت اور ضرورت ہے اور جو اس کے دل میں اپنی ضروریات ہیں سب کو اپنے فضل و کرم سے پوری فرما، اور یہ جو نام لکھے گئے اور ارادے ہوئے یا اللہ سب کا نکلنا آسان فرما، محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔